اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 86 79 to 86. حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان یہاں تک پہنچی کہ بنیامین کو جناب یوسف علیہ السلام روک چکے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کا ان کے بڑھاپے کا برادران یوسف نے حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے. قال معاذ اللہ ہے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ. انا خذا الا من وجدنا متاعنا عنده. ہم تو بس اسی کو رکھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنی متاع کو پایا ہے، یعنی جس سے یہ برآمد ہوا ہے ہم تو اسی کو روک سکتے ہیں، یعنی جو تو قاعدہ تم نے مقرر کیا تھا اس کے مطابق. یہاں پر بھی آپ غور کیجئے کہ اب چوری کی سرحد کے ساتھ کوئی نسبت بنیامین کی طرف نہیں دی جا رہی. یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اور اگر ایسا ہم نہ کریں یعنی اس کی جگہ کسی اور کو روک لیں تو پھر انا اذن لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجیہ. تو جب وہ لوگ ان کی طرف سے نا امید ہوئے تو انہوں نے اپنی پرائیویسی میں تخلیے میں مشورہ کیا. قال کبیرہم، کہ اب کرنا کیا ہے، یعنی کیا اسی طریقے سے ہم لوگ چلے جائیں یا یہاں پر کوئی اور کام کریں، کیا کریں. قال کبیرہم، تو ان کا جو بڑا تھا بڑے بھائی نے یہ کہا الم تعلموا، کیا تمہیں نہیں معلوم ان ابغاکم، کہ تمہارے بابا نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ہے، اللہ کے نام کی تم سے قسم لی ہے، عہد و پیمان لیا ہے سخت طریقے سے کہ تم بنیامین کو لے کر آؤ گے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے. فلن ابرح الارض، میں تو زمین چھوڑنے والا نہیں ہوں، یعنی میں مصر سے جانے والا نہیں ہوں. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ بابا جان مجھے اجازت دے دیں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. وہوا خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی بڑے بھائی نے تو واضح طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں تو یہاں سے نہیں جا رہا، میں تو یہیں پر ہوں، اب تم لوگ جاؤ. اچھا اب تم لوگ جاؤ تو پھر کیا کرو. ارجعوا الی ابیکم، اپنے بابا کے پاس جاؤ، یعقوب علیہ السلام کے پاس. فقولوا، اور ان کو بتاؤ، یا ابانا، کہ اے بابا جان، ان ابنک سرقہ، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی. یعنی جو عذر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی تھی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس کا ہمیں علم ہے. وما کننا للغیب حافظین، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس غیب کی تو کوئی خبر نہیں ہے، جو ہمارے سامنے ہوا ہے ہم تو وہی بتا رہے ہیں. واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی زمین جو مصر کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے. والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے کہ جو ہمارے ساتھ واپس آیا ہے، جس کے ساتھ ہم پلٹے ہیں. وإنا لصادقون، اور ہم تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں. اب یہیں سے بالکل منظر وہاں پر آ گیا کہ گویا یہ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی. قال، تو یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفوس نے تمہارے لیے ایک بات بنائی ہے. اب ظاہر یعقوب علیہ السلام کو حق ہے کہ جو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے کیس میں یہ لوگ کام کر چکے ہیں خیانت کا اور بے اعتمادی کا، تو اس کے حوالے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر ان پر عدم اعتماد کیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے. فصبر جمیل، تو بس میں صبر جمیل کروں گا، صبر کرتا ہوں جو بہتر ہے. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے
کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ ان سب سے اب مراد کون کون ہو گئے؟ خود یوسف علیہ السلام، بنیامین اور وہ تیسرا بھائی کہ جو اس وقت مصر میں ٹھہر گیا تھا، جمیعا سب کے سب۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی اسے علم بھی ہے اور وہ صحیح صحیح کام کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کس کام کو انجام دینا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور ان کی طرف سے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ وابیضت عیناہ من الحزن، غم سے ان کی آنکھیں دونوں سفید ہو گئی۔ فہو کظیم، اور وہ مرقع غم بن گئے، یعنی ان کو دیکھیں تو لگتا تھا کہ ایک انتہائی غمگین شخص موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ایک نقطہ جو بہت اہم ہے، جو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ تازہ غم ہے بنیامین کی جدائی کا، مگر یعقوب علیہ السلام یاد کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، جو اسباب ظاہری کے تحت گم ہوئے ان کو سالوں بیت چکے ہیں۔ بچپن میں وہ مفقود ہوئے تھے، کھو گئے تھے، اور اب سالوں گزر چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، وہ مصر کے اندر فرما رواں ہو چکے ہیں، عزیز مصر بن چکے ہیں، مگر یہاں بنیامین کی جو تازہ گمشدگی ہے اس کا بھی غم منانے کے لیے انہوں نے حوالہ یوسف کو دیا۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یوسف علیہ السلام کی جدائی ہے۔ اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے غموں کو سب سائڈ لائن کرتے ہوئے کسی ایک خاص واقعے کو مرکز غم بنایا جاتا ہے، غم کا محور بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ جناب حمزہ علیہ السلام کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک عرصے تک جب جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی جنگ احد میں، تو بعد میں لوگ اپنے عزیزوں کے انتقال پر بھی جناب حمزہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جو مظلومانہ شہادت ہے وہ ایک حوالہ مستقل بن گیا کہ جب کسی کے یہاں کوئی غم کا کوئی پہلو آ جائے، کوئی حوالہ آ جائے، کوئی موقع آ جائے، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی شہادت ہو گئی، کوئی اور مشکل آ جائے، تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے اوپر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو ہمیں جناب یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے کہ بنیامین کی تازہ جدائی ہے، مگر حوالہ غم جو ہے یوسف علیہ السلام ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون، تو وہ لوگ کہنے لگے خدا کی قسم آپ برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سخت بیمار پڑ جائیں، او تکون من الہالکین، یا ہلاک ہی ہو جائیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ سال گزر چکے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، عرصہ بیت چکا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں۔ مدت کے طویل ہونے کی وجہ سے جو محور غم ہے اس کے غم کی حقیقت کم نہیں ہو جاتی، اس کے غم کی شدت کم نہیں ہو جاتی، یہ بھی ہمیں یعقوب علیہ السلام کا انداز بتا رہا ہے۔ قالا، تو اس تنقید کو بھی انہوں نے اگنور کیا، یعقوب علیہ السلام نے اس تنقید کو نظر انداز کیا اور کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا رنج، میرا غم یہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اب واپس سے یاد کر لیجئے یوسف علیہ السلام کا خواب، سورج، چاند، ستارے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے ہوئے تھے، یہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام بے شک پروردگار عالم کی طرف سے وہ جانتے تھے کہ جو دوسرے نہیں جانتے تھے۔ الحمدللہ، آیت نمبر 86 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔